بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفثه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فقہائے سبع کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ابھی ہم جس موضوع پر ہے وہ ہے یا پھر جس امام کا آج ہم ذکر کریں گے وہ ہے عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں پر اس سے قبل کہ ہم اس گفتگو کو شروع کریں، یہ جو یسار تھے ان کے متعدد بیٹے تھے ساتھ، یعنی آپ اس سے اندازہ کریں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فی اعلام النبلاء میں سلیمان ابن یسار کا جب ذکر کیا تو وہاں پر ایک واقعہ نقل کیا عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم دمشق میں تھے تو سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پاس آئے اور ہم نے ان کے لیے کھانا بنایا، اور ان کے جو والد تھے یسار وہ فارسی النسل تھے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ پہلی بات تو یہ پتا چلی کہ یہ جو یسار تھے فارسی النسل تھے، اجمی تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات جب آپ غور کریں گے، یہ یسار رحمہ اللہ کے متعدد بیٹے تھے، عطا ابن یسار، سلیمان ابن یسار، عبد الملک ابن یسار، عبداللہ ابن یسار، اور بعض علماء جیسے شیخ سعید حفظہ اللہ نے بیان کیا کہ یہ بھی علماء میں سے تھے، اور خود امام نے سعد رحمۃ اللہ علیہ نے ان بیٹوں کا ذکر اپنی طبقات کے اندر اور دیگر اہل علم نے بھی کیا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ کے جو بھائی ہے عطا ابن یسار، ان کا ذکر کریں گے، ایک مزید بیٹے کا، تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے، اور دو بیٹوں کے متعلق یہ آپ ہوم ورک سمجھے، آپ خود کوشش کریں عبد الملک ابن یسار رحمہ اللہ اور عبداللہ ابن یسار رحمہ اللہ کے متعلق پڑھنے کی، ٹھیک ہے۔ تو پہلا نقطہ جو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ یہ اجمی تھے، ان کے والد اور ان کے بیٹوں کا علم آپ دیکھیں۔ دوسری بات یہاں پر اگر آپ غور کریں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میمونہ بنت الحارث کے مولا تھے، یعنی کیا تھے؟ غلام تھے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ساتھیوں میں دو کتابوں کا حوالہ آپ لوگوں کو دینا چاہوں گا، اور دونوں لنکس میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرتا ہوں۔ پہلی لنک میں نے ڈال دی ہے، دوسری لنک میں ڈال رہا ہوں۔ اس واقعے کو آپ یاد رکھیں جو ہم نے بارہا ذکر کیا، جو عبد الملک ابن مروان، عبد الملک یا امام ظہری رحمہ اللہ کے درمیان ہوا کہ تم نے کن کن کو گورنر بنایا، تو آپ اس سے اندازہ کریں۔ پہلی کتاب یہ نواز صاحب نے لکھی ہے، اور کتاب کا نام ہے دا کنٹریبیوشن آف دا موالی ٹو دا 6 کینونیکل حدیث کلیکشن، یعنی کتب ستہ میں
غلاموں کا کیا کردار تھا۔ اور دوسری جو کتاب ہے یہ مفتی محمد دلاور خان صاحب کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، نامور غلام فقہا۔ آپ جب یہ دونوں کتابیں پڑھیں گے ساتھیوں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ غلاموں نے کس طرح، اللہ تعالیٰ نے غلاموں سے کس طرح دین کی خدمت لی ہے اور کیا کیا خدمات انہوں نے انجام دی۔ دونوں کتابیں اگر آپ غور کریں گے، ایک اور مقالہ چھپا ہے نائجیریا سے، اور مقالہ لکھنے والے ہے اروان عبد الرحمن۔ انہوں نے اس کے اندر متعدد ابواب میں بحث کو چھیڑا ہے کہ موالی یعنی غلام، ان کا کیا کردار رہا ہے تاریخ کے اندر، یعنی کس طریقے سے ان لوگوں نے دین کی خدمت کی۔ تو اگر آپ یہ دونوں کتابیں پڑھیں گے، جو دوسری کتاب ہے مفتی دلاور خان صاحب کی، اس کے اندر انہوں نے فقہا کا ذکر کیا، یعنی وہ غلام جو آگے بڑھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی، اور خاص کر علم فقہ کے میدان میں۔ اور یہ جو عبد الرحمن صاحب کی کتاب ہے اس کے اندر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ان غلاموں نے حدیث کی خدمت کیسے کی، چاہے وہ حدیث کی خدمت جب میں کہہ رہا ہوں تو انہوں نے اس کو مختلف ابواب کے اندر اس کو جو ہے بحثیں چھیڑی ہے کہ سند کے میدان میں، یعنی علم اسماء الرجال، علم الرجال کے اندر، یعنی راویوں کے جو طبقات ہوتے ہیں، راویوں کے احوال، پھر اس کے متعلق جو شروحات ہے کہ جو احادیث کی شروحات لکھی گئی، پھر مدون احادیث کو جو تدوین کیا گیا، پھر علل الحدیث، مختلف یعنی حدیث کے مختلف علوم و فنون پہ، کوئی حدیث کے، اگر آپ شیخ حماد الانصاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقالات پڑھیں گے، انہوں نے یعنی 70 کے قریب قریب حدیث کے علوم بیان کیے، یعنی حدیث کے اندر کتنے پھر سائنسز۔ تو ان پورے علوم و فنون کے اندر ان غلاموں نے کیا خدمات انجام دی، انہوں نے اس کے اندر 72 غلاموں کا ذکر کیا ہے ساتھیوں، 72۔ اگر انگلش میں کہوں تو 72۔ میرے پاس فہرست موجود ہے، میں آپ کو فہرست یہاں پر اسکرین شیئر کر کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے۔ یہاں پر دیکھیں آپ، 72 جو ہے انہوں نے ذکر کیا، اور پھر اگر آپ نیچے جائیں گے اور بھی جو ہے کیا کہتے ہیں انہوں نے اس کی تفصیلات ذکر کی ہے۔ تو اس سے بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ آپ دیکھیں کہ اہل علم نے اگر آپ سوچیں کہ وہ غلام ہو کر جب ان لوگوں نے اتنی محنت کی، تو وہ طلبہ جو ہے ان کو کتنی محنت کرنی چاہیے، کیونکہ آزادی ایک نعمت ہے، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ عطا ابن یسار، اسی وجہ سے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، کیونکہ آزادی جیسی نعمت ملی فرعون کے جو ہے ظلم سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میمونہ بنت الحارث کے مولا تھے۔ حسین سے مروی ہے کہ ایک عرب نے عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی لڑکی کا پیام دیا تو عطا نے ان سے کہا، نہ تو ہم تمہاری شرافت نسب کا انکار کرتے ہیں اور نہ تمہارے مرتبے کا، لیکن ہم اپنے ہی جیسوں سے نکاح کریں گے، تم اپنے خاندان میں نکاح کرو۔ حسین نے کہا، میں نے سعید بن المسیب کو اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا، عطا نے جو چاہا وہ اچھا چاہا۔ عطا ابن یسار رحمہ اللہ سے مروی ہے۔ دیکھیے ساتھیوں، عطا ابن ابی رباح یہ دوسرے عالم دین ہے، عطا ابن یسار یہ الگ ہے۔ سید المسیب نے کہا، عطا نے جو چاہا وہ اچھا چاہا۔ عطا ابن یسار رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ وہ اور ان کے لوگ ہاتھ میں لاٹھی لے کر رات کو پیادہ چلا کرتے تھے۔ عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے ابی بن کعب و عبداللہ ابن مسعود و ابن جبیر و ابو ایوب انصاری و ابو واقد اللیثی و ابو رافع، اگلے صفحے پر جائیں، وہ عبداللہ ابن سلام و زید، یعنی ان لوگوں سے روایت کیا۔ اس کی تفصیل اگر آپ دیکھنا چاہیں تو امام مزی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے اندر پورے صحابہ کو نقل کیا ہے جن سے انہوں نے علم سیکھا ہے۔ اس میں سر فہرست امام مزی رحمہ اللہ نے ابی بن کعب کا ذکر کیا، پھر اسامہ بن زید، جابر بن عبداللہ، زید بن ثابت، زید بن خالد، ابن جبیر، رفاع، ابی سحلہ، عامر ابن سعد بن ابی وقاص، عبادہ بن سامد، عبداللہ ابن سلام، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر بن خطاب، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، عبداللہ ابن مسعود، کعب الاحبر، معاذ ابن جبل۔ اب اس میں بھی ظاہر سی بات ہے، بعض کی سماعت میں اختلاف ہے کہ ہاں ان سے سنا ہے یا نہیں۔ معاویہ ابن حکم، ابو ایوب انصاری، ابو دردہ، ابو ذر، ابو رافع، ابو سعید الخدری، عبداللہ سنابی، ابو قتادہ الانصاری، ابو مالک الاشعری، ابو ہریرہ، ابو واقد اللیثی، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ،
مأمونہ، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہلیہ تھے، ام حرام و ام سلمہ رضوان اللہ تعالی مجمعین، ان سے جو ہے روایت جو ہے انہوں نے نقل کی، یعنی ان سے استفادہ کیا. جن سے یعنی جن لوگوں نے ان سے استفادہ کیا ان کی بھی فہرست نقل کی گئی کہ اسماعیل بن عبد الرحمن، بکر ابن سودا، بکیر، حبیب ابن ابی ثابت، زید ابن اسلم، شریک بن عبداللہ، صفان ابن سلیم، عبداللہ ابن محمد، عبید اللہ بن مقسم، اور عمر بن دینار، محمد ابن ابراہیم، محمد بن ابی حرملہ، و ابو جعفر محمد ابن علی، و محمد ابن عمر بن عطا، محمد بن یوسف الکندی، مسلم نبی مریم، یعنی فہرست. اس سے کیا پتا چلتا ہے ساتھیوں کہ کثیر تعداد میں انہوں نے صحابہ سے روایتیں نقل کی. جیسا ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر یہ کہا کہ وہ ثقہ تھے، یعنی عطا ابن یسار، اور کثیر الحدیث تھے. ثقہ بھی تھے اور کثیر الحدیث بھی تھے. اب ان کے متعلق اگر آپ دیکھیں، ان کے مقام کو آپ دیکھنا چاہیں تو بہت ساری جو ہے آپ کو ان کے متعلق جو ہے واقعات جو ہے ملیں گے. آپ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی صفت الصفوہ اٹھائیں گے تو آپ کو ملیں گے کہ عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے مقام کیا تھا. ایک صفت جو ان کی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بیان کی کہ یہ ایسے شخص تھے ساتھیوں کہ یہ مسجد کو لازم پکڑتے تھے، یعنی ان سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کوئی بیٹھا نہیں کرتا تھا، وہ ہمیشہ جو ہے مسجد میں بیٹھا کرتے تھے. اور ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح میں یہ بات لکھی کہ جب کبھی عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ مسجد میں خرید و فروخت کا ارادہ کرتا تو اس سے کہتے کہ دیکھو یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے یہ آخرت کا بازار ہے، اور اگر تم دنیا کی کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو تم دنیا کی بازار میں جاؤ، آخرت کے بازار کی یہاں پر کوئی جگہ نہیں. یعنی یہ آخرت کی تیاری یہاں پر کرنی ہے، دنیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تم دنیا کے بازار میں جاؤ، مسجد میں رہ کر جو ہے دنیا کی گفتگو نہ کرو. یہ بات عطا ابن یسار رحمہ اللہ سے مروی ہے. اور میں ایک واقعہ ان کا بتانا چاہتا ہوں. واقعہ بتانے سے پہلے ساتھیوں عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے ساتھیوں، یہ اصل چیز. اللہ اکبر. عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بعض اہل علم نے ان کی طرف یہ بات منسوب کی ہے، اگرچہ ڈھونڈنے پر مجھے ہمیں یہ بات نہیں ملی، لیکن بعض معتبر اہل علم نے اس بات کو ذکر کیا کہ عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے طلباء کو، آپ دیکھیں کہ کتنے طلباء تھے، ایک نصیحت کرتے تھے ساتھی. رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ اپنے طلباء کو ایک نصیحت کرتے تھے ساتھی. اور وہ نصیحت اگرچہ مجھے ڈھونڈنے پر نہیں ملی لیکن بعض اہل علم نے اس کو نقل کیا ہے. مجھے وہی بات ملتی جلتی رجا ابن حیوہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملی. بہرحال عطا ابن یسار رحمۃ اللہ کہتے تھے ما احسن الاسلام یزینہ الایمان وما احسن الایمان یزینہ التقا وما احسن التقا یزین فی العلم وما احسن العلم یزین فی الحلم. یعنی کہ کسی کو اگر اسلام دیا جائے تو اس کے لیے بہترین چیز جس سے وہ اس کو زینت بخش سکتا ہے ایمان سے. پھر ایمان کے بعد ایسا ذکر کرتے کہا کہ ایمان کو زینت بخشی جائے تقوی سے، تقوی کو زینت بخشی جائے علم سے، اور علم کو زینت بخشی جائے حلم سے. یہ بات عطا ابن یسار رحمہ اللہ سے میں مروی ہے. یہ اصل چیز ہے ساتھی کہ عطا ابن یسار کہتے تھے کہ علم کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علم کے اندر زینت پیدا ہو، اللہ سے دعا کرے اللہ رب العزت ہم سب کو علم عطا کرے. کہ عطا ابن یسار کہتے تھے کہ علم اگر طالب علم کو دے دیا جائے تو یہ بہت بڑی اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت. علم میں یہاں پر تھوڑا ٹھہر کر چند باتیں آپ کے سامنے نقل کروں. آپ دیکھیں ساتھیوں، علم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنن نسائی میں کتاب الغسل کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ عز و جل حلیم. حدیث کافی حدیث میں حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے اور اللہ رب العزت حلم کو پسند بھی کرتا ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے اشج. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، کہ آپ کے اندر دو صفتیں ایسی ہیں کہ جسے اللہ رب العزت
کے نزدیک وہ دو صفتیں محبوب ہیں. ایک صفت جو بیان کی الحلم، اور دوسری صفت جو بیان کی امام احمد کے الفاظ کے مطابق حیا. کہ پہلی صفت جو بیان کی گئی وہ کیا بیان کی گئی کہ اللہ رب العزت حلم کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھیوں حلم کا حکم بھی دیا. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ سورہ فصلت کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس؟ قال امر اللہ المؤمنین بالصبر عند الغضب والحلم والعفو عند الإساءة فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشیطان وقضى لهم عدوهم كأنه ولي حميم. کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ غضب، غصے کے موقع پر ہم صبر کریں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں حلم کی نصیحت کی ہے جب ہم پر ظلم کیا جائے. جب ہم پر ظلم کیا جائے اللہ رب العزت نے ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے حلم، بردباری کا حکم ہمیں دیا ہے. اور پھر آگے چل کر ابن عباس کہتے ہیں اگر ایسا ہوا، یعنی غضب کی حالت میں صبر کو اختیار کیا اور ظلم کی حالت میں حلم کو اختیار کیا، اللہ رب العزت تمہاری حفاظت شیطان سے کرے گا اور تمہیں دشمنوں پر غلبہ عطا کرے. اور یہ بہترین ایمان ہے. ساتھ ظاہر الفردوس کے اندر شیخ البانی نے صحیحہ کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیا. ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الایمان الصبر والسماحہ، بہترین ایمان وہ ہے جس کے اندر صبر بھی ہے اور حلم بھی. اور یہ حلم کیسے آتا ہے ساتھیوں؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ بغداد کے اندر اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور شیخ البانی نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم وما يتحرى الخير، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم کس کے ذریعے سے آتا ہے؟ تعلم، سیکھنے سے. اور حلم بھی، حلم کو پیدا کرنا پڑتا ہے. حلم کو پیدا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان کے اندر حلم پیدا ہوتا ہے. یعنی غلطی کرنے، یعنی جیسا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ترمذی کے اندر اس حدیث کو نقل کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لا حلیم الا ذو عسرۃ ولا حکیم الا ذو تجربۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غلطی کرنے والے ہی بردبار ہوتے ہیں، اور تجربے والے ہی حکمت والے ہوتے ہیں، یعنی دانا والے ہوتے ہیں، یعنی جن کے پاس حکمت ہوتی. ٹھیک ہے. اب ساتھیوں یہ حکمت اگر آپ حلم اگر آپ اختیار کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں نقل کرتے ہیں کہ لا یبلغ الرجل مبلغ الرائی حتی یغلب حلمہ جہلہ وصبرہ شہوتہ ولا یبلغ ذالک الا بقوت الحلم. کہ انسان کی رائے میں اس وقت تک قوت، بصیرت پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا حلم اس کی جہالت کے اوپر غالب نہ ہو اور صبر اس کی شہوت کے اوپر غالب نہ ہو. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ اپنے حلم کے اندر قوت کو پیدا کرے. اور حلم کیا ہے؟ ابن ابی دنیا نے نقل کیا، سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لیس الحلیم من یحلم ام من یحلم انه یجاہد من جلو ولكن الحلیم من یحلم ام من یحلم انه یحلم ام من جہلہ. کہ حلم یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کریں جو آپ سے اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ کو برداشت کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ نہ کریں. اور یہ ہے کہ آپ جو آپ سے بدتمیزی کرے آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں. یہ حلم نہیں ہے. حلم کیا ہے؟ حقیقت میں حلم یہ ہے کہ جو آپ کو برداشت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اچھے، آپ ان کے ساتھ بھی جو حسن سلوک سے پیش آئے، اور جو آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے یا بالفاظ دیگر آپ کو جو ہے اکسانے کی کوشش کرے، یا یوں سمجھے آپ کو جو ہے ذلیل کرنے کی کوشش کرے، تو آپ ان کے ساتھ بھی حلم کے ذریعے سے آپ پیش آئے. ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلیۃ الاولیاء میں نقل کرتے ہیں، بڑا ہی پیارا قول ہے فضل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا، یقال من اخلاق الانبیاء والاصفیاء الاخیار الطہارۃ قلوبهم خلائق ثلاثۃ الحلم والانابہ وحظ من قیام اللیل. کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء الرحمن جن کے دل پاک ہوتے ہیں، اس کی تین وجوہات ہیں، وہ تین خصلتیں ہیں. ایک علم، دوسری چیز کیا ہے؟ انابہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور تیسری چیز تہجد، قیام اللیل. وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جو اس کو کر لے، من جہل شہوتہ تحت قدمہ
فدی الشیطان من ذلہ ومن غلب حلمہ ہواہ فذاک العالم الغلاب. کہتے ہیں کہ جو اپنی خواہش کو، اپنی شہوت کو اپنے پیر کے نیچے رکھ دے، شیطان اس کے سائے سے تک بھاگ جائے گا، اور جو اپنے حلم کو غالب کرے اپنی ہوا کے اوپر، اللہ رب العزت اس کو کامیاب علماء میں سے بنائے گا، کامیاب علماء میں سے. ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ حلت الاولیاء میں نقل کرتے ہیں ابراہیم بن ادہم نے کیا کہا، یقال لیس شیء اشد علی ابلیس من العالم الحلیم ان تکلم تکلم بعلم وان سکت سکت بعلم، کہ شیطان کے اوپر شدید ترین سب سے سخت گرا کون ہے؟ ایک ایسا عالم جس کو اللہ رب العزت نے علم سے نوازا ہو. اگر وہ گفتگو کرتا ہے تو وہ علم کے ذریعے سے گفتگو کرتا ہے، اور اگر وہ خاموش بھی ہوتا ہے تو اس کی خاموشی علم کے اوپر مبنی ہوتی ہے، یعنی گفتگو علم پر مبنی ہوتی ہے اور خاموشی علم پر مبنی ہوتی ہے. اس واقعے کو آپ سامنے رکھیں، واقعے کو رکھ کر میں یہاں پر بات کو روکتا ہوں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا، کہتے ہیں جعل جاریۃ لعلی بن الحسین رضی اللہ عنہ تسکب علیہ الماء فتحی للصلاة فسقط الابرق من ید الجاریۃ علی وجہہ فشجہ فرفع علی بن الحسین، کہ سیدنا علی ابن حسین جو سیدنا حسین کے بیٹے تھے، ان کی ایک لونڈی تھی، اور انہوں نے جو پانی ہے یعنی کس کے اوپر ڈال دیا، وہ پانی لے کر آ رہی تھی، اور وہ پانی جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رحمۃ اللہ علیہ جو سیدنا حسین کے بیٹے زین العابدین، ان کے اوپر گر گیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، آپ زخمی ہو گئے. فرفع علی بن الحسین رأسہ الیہ فقالت الجاریۃ، اب انہوں نے دیکھا کہ بھائی، یعنی آپ سوچیں، اب تصور کریں کہ پانی ان کے اوپر پھینک دیا گیا جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے. اب ظاہر سی بات، پانی گرم تھا کیا تھا واللہ عالم، لیکن وہ زخمی ہو گئے. تو دیکھا انہوں نے، تو اس لونڈی نے کیا کہا ان اللہ عز وجل یقول والکاظمین الغیظ، پھر عمران میں ہے نا والکاظمین الغیظ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. لہا خط قدم تو غیظ، تو سیدنا علی نے کہا کہ میں نے اپنے غصے کو پی لیا. قالت والعافین عن الناس، کہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، عفو و درگزری کا معاملہ کرتے ہیں. قال لہا قد عاف اللہ عنکی، کہا میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. قالت واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. قال اذهبی فانت حرۃ، کہ جاؤ میں نے تمہیں اللہ کے لیے آزاد کر دیا. ساتھیوں بتانا، اور یہی مروت ہے ساتھ، الحلم عند الغضب والعفو عند القدرہ، جیسے امام احناف ابن قیس نے بیان کیا، بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، کہ آپ جو ہے غضب کی حالت میں جو ہے عفو کا معاملہ کرے، اور کیا کہتے ہیں جب آپ کے پاس قدرت ہو اس کے باوجود آپ معاف کریں. یہی جو ہے حلم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ رب العزت اس حلم سے آپ کو نوازے. ٹھیک ہے، تو بات یہ عرض کر رہا تھا، پہلی بات عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے جو نصیحت کی وہ حلم کے متعلق، اور اللہ رب العزت نے بے انتہا جو ہے علم سے نوازا تھا عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کو، اور علم کے ساتھ اللہ رب العزت نے آپ کو کیا کہتے ہیں خوشبو سے نوازا تھا. یعنی اللہ رب العزت کی جو ہیبت، اللہ رب العزت کی جو خشیت تھی وہ لاجواب. یہ واقعہ جو ہم آپ کے سامنے نقل کر رہے ہیں، اسی قسم کا واقعہ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بھی مروی ہے، لیکن ہم نے جو ہمارے یعنی بعض مشائخ سے جو ہم نے سنا ہے، مثال کے طور پر شیخ سعید رسلان جو مصر کے بہت بڑے عالم دین ہیں حفظہ اللہ، انہوں نے بھی اس کی نسبت عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی. اور اگرچہ یہ واقعہ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے حلیہ کے اندر، امام ذہبی نے بھی نقل کیا، لیکن امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر سلیمان ابن یسار رحمہ اللہ کے ترجمے میں کہا کہ اس کی سند منقطع ہے. لیکن عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے صفۃ الصفوہ کے اندر نقل کیا. یہ واقعہ کیا ہے ساتھی؟ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کہتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی ایمان تازہ کر دینے والا واقعہ ہے، اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ عطا اور ان کے بھائی سلیمان، یہ دونوں مدینے سے باہر گئے اپنے اصحاب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ. جب مدینہ کی سرحد پر آؤٹسکرٹس پر پہنچے
تو وہ ایک گھر پر ٹھہرے آرام کرنے کے لیے۔ سلیمان اور ان کے بھائی، سلیمان اور ان کے ساتھی جو ہے بعض حاجت کے لیے گھر سے دور ہو گئے، اور تنہے تنہا وہاں پر عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ رکے ہوئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اعرابی خاتون وہ عطا رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتی ہے، تو عطا رحمۃ اللہ علیہ سمجھتے ہیں، وہ آتی ہے گھر کے پاس، سمجھتے ہیں کہ یہ خاتون ہے، اس کی کچھ حاجت ہوگی، تو اپنے نماز کو مختصر کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کی حاجت کیا ہے، کوئی ضرورت ہے؟ تو وہ خاتون کہتی ہیں ہاں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ آئیں مجھ سے اپنا حصہ لے لیں، میرا کوئی شوہر نہیں۔ تو اس وقت عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ کیوں چاہتی ہیں کہ آپ اور میں دونوں مل کر جہنم میں چلیں؟ تو جب یہ معاملہ بڑھتا ہے تو عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ رونے لگتے ہیں، فبکا۔ یہ جو آنسو نکلتے تھے، کیا ہے، شاعر نے بڑی، علامہ اقبال جب چھوٹے تھے انہوں نے کیا کہا کہ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفیال کے۔ عرق انفیال یعنی جو پیشانی سے آدمی جب پریشان ہو جاتا ہے، تو یہ جو آنسو ہے ساتھیوں اللہ رب العزت کے نزدیک بے حد محبوب ہے۔ دو کتابیں ضرور آپ پڑھیں، بحر الدمو، ابن جوزی نے بھی لکھا ہے اس پر، ابن ابی دنیا نے بھی لکھا ہے البقاء من خشیت اللہ، اور شقلبانی کے جو شاگرد تھے شیخ حسین انہوں نے بھی لکھا ہے۔ بہت سارے طلباء اس پر توجہ نہیں کرتے۔ علم وہ ہے جو آپ کو رلا دے۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچیں عطا ابن یسار رحمہ اللہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ واقعہ عطا ابن یسار یا سلیمان ابن یسار نے جب دیگر ساتھیوں کو سنا تو وہ رونے لگے، تو انہوں نے پوچھا، واقعہ بھی مکمل ہوا نہیں، بس سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو پوچھا کہ بھائی ہم اس لیے رو رہے تھے کہ ہم آزمائے گئے، آپ کیوں رو رہے؟ کہا کہ اگر ہمیں آزمایا جاتا تو ہم آزمائش میں کامیاب نہیں ہوتے، جہنم میں جانا پڑتا، اس خوف سے ہم رو رہے ہیں۔ تو علم وہ ہے جو انسان کو رلا دے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جس دل کے اندر اللہ رب العزت کی خشیت نہ ہو، معرفت نہ ہو، اس کے اندر آنسو نہیں آ سکتے۔ اور آنسو نہ آنا، یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ آنسو آنا کمزوری ہے، بالکل بھی نہیں۔ اللہ کی خشیت سے آنسو آنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت۔ اللہ اکبر۔ بات بڑھ جائے گی انشاءاللہ، کبھی ہم ایک مستقل محاضرہ رکھیں گے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ میرے آنکھوں سے جو بہ نکلتے تھے آنسو ندامت میں، وہی بخشش کے موتی بن گئے دریائے رحمت میں۔ اسے شاعر نے کہا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ مفسر نے بڑی پیاری بات کہی، جو رب اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ رات کی تاریکی میں اگر ایک پتہ گر رہا ہے، اللہ رب العزت اس پتے کا بھی علم رکھتا ہے، تو آپ سوچیں کہ جب آپ کے آنکھ سے جو قطرہ گر رہا ہے اللہ کی خشیت سے، کیا اللہ رب العزت کا علم نہیں رکھتا ہے؟ یقیناً رکھتا ہے۔ اور یہی وہ خطرہ ہے، ابن قیم نے کہا کہ یہ آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ بات ہی ایس کر رہا تھا، عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے اور انہوں نے جھڑک دیا، اور جب وہ زیادہ رونے لگے تو ان کے رونے کو دیکھ کر اللہ اکبر، ان داؤد نبی اللہ بکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، موقع بن جرہ اور دیگر محدثین نے اپنی کتاب الزہد کے اندر حدیث کو نقل کیا کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جب روتے تھے نا، حتی حاج ما حولہ، جو آپ کے اعتراف لوگ رہتے تھے وہ بھی رونے لگتے تھے۔ تو ان کے رونے کو دیکھ کر ابن یسار کی وہ عورت رونے لگی، اور جب واپس آئے سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، دیکھا کہ ایک طرف عطا ابن یسار ہے جو رو رہے ہیں، دوسری طرف وہ عورتیں رو رہی۔ پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو عورت وہاں سے اٹھ کر چلے گئی، اور سلیمان رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک بھائی سے نہیں پوچھ سکے، کہ بھائی کا ایک احترام تھا، اور سلیمان ابن یسار چھوٹے تھے، عطا ابن یسار بڑے تھے۔ اور اس کے بعد مدینے سے وہ جو ہے آگے نکل کر مصر پہنچے، اور بہت دن آپ لوگوں نے مصر پر قیام، مصر میں قیام کیا۔ ایک رات اچانک عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ رات سے بیدار ہوئے اور رونے لگے، اور بہت رونے لگے۔ بھائی تھے سلیمان نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں آپ رو رہے ہیں، اچانک نیند سے آپ بیدار ہو گئے؟ کہا کہ سلیمان میں نے آج ایک خواب دیکھا۔ کہا بھیا بتائیں کہ خواب کیا ہے، کیا دیکھا ہے آپ؟ کہا کہ میں آپ کو خواب بتاؤں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں آپ کسی کو یہ خواب نہ بتائیں۔ کہا ٹھیک ہے، اخلاص دیکھیں آپ۔
تو کہا کہ اے سلیمان، میں نے آج خواب میں یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور خواب کی حالت یہ تھی کہ میں ان کو ڈھونڈ رہا تھا جیسے لوگ ڈھونڈ رہے تھے، اور جب میں نے ان کو دیکھا، ان کے حسن کو دیکھا، تو میں رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے ہیں خواب میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ یہ اللہ کے نبی ہے یوسف علیہ السلام، میں نے جو عزیز کی عورت، یعنی جو عزیز کی بیوی تھی، میں نے اس کو یاد کیا کہ آپ کو آزمایا گیا، اور آزمانے کی وجہ سے آپ جو ہے جیل میں رہے، اپنے والد سے دور رہے، آپ کے تکالیف مسائب دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا آپ اس سے بھی بڑا تعجب والا اس شخص کا واقعہ نہیں جانتے آپ، جس کے پاس ایک اعرابی خاتون آئی، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس گناہ سے اجتناب کیا؟ تو میں سمجھ گیا کہ وہ میری ہی طرف اشارہ کر رہے تھے، تو میں روتے ہوئے اٹھ گیا سلیمان۔ تو پھر سے عطا ابن یسار نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اللہ اکبر ساتھیو، یہ آپ کا تقویٰ تھا عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ، یعنی اعلیٰ چوٹی پر تھے، لیکن اس کے باوجود ساتھیوں اعتدال دیکھیں آپ۔ اللہ اکبر، ابن الجوزی اخبار الحمقہ کے اندر لکھتے ہیں، ابو زید اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ہم عطا ابن یسار کے پاس بیٹھے، وہ ہمیں زہد کی، تقوی کی ہم سے جو ہے باتیں کرتے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے مصنف کے اندر نقل کیا، یہ جو آیت ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہتے ہیں کہ یہاں سے حسنات سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اذکار یعنی آخرت کے متعلق ہمیں یاد دلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ کہتے کہ ہمیں رونا آ جاتا تھا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سن کر، لیکن پھر وہ ہمیں ہنساتے، یعنی بعض ایسی باتیں کرتے جن سے ہمیں ہنسی آتی، اور کہتے کہ دیکھو یہ بھی کچھ ایام ہوتے ہیں، وہ بھی کچھ ایام ہوتے ہیں، یعنی ہنسنا بھی ہے اور رونا بھی ہے۔ بہرحال عطا ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ ساتھیوں کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ اصل موضوع سے ہم ہٹ رہے ہیں، اصل گفتگو کرنی تھی سلیمان یسار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، بات دور جا رہی ہے، اسی لیے میں بہت ساری باتوں کو ابھی چھوڑ رہا ہوں۔ سلیمان یسار رحمۃ اللہ علیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ میمونہ بنت الحارث کے مولا تھے، اور کہا جاتا ہے کہ خود سلیمان ان کے مکاتب تھے۔ سلیمان یسار رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میں نے ام المؤمنین عائشہ سے ملنے کی اجازت چاہی، انہوں نے میری آواز پہچان لی تو کہا کیا تم سلیمان ہو؟ عرض کی جی ہاں سلیمان ہوں۔ نے کہا تم نے وہ بدل کتابت ادا کر دیا جس کا اقرار کیا تھا؟ عرض کی جی ہاں، صرف تھوڑا سا رہ گیا۔ فرمایا اندر آؤ، بدل کتابت سے تم کچھ بھی باقی رہے تو تم مملوک غلام ہی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب یہاں پر دیکھیں سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں الفقیہ الامام عالم، یعنی یہ فقیہ تھے، امام تھے، مدینے کے عالم تھے، مفتی تھے۔ اللہ اکبر، کن کے متعلق کہہ رہے ہیں یہ؟ کن کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں؟ سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق۔ بلکہ اس سے بھی عجیب الفاظ ابو نعیم، یعنی خوبصورت الفاظ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ہلۃ الاولیاء میں نقل کی۔ کیا کہتے ہیں؟ وَمِنْهُمْ الْعَابِدُ الْمُجَارُ وَالْمَعْصُومُ حِينَ الْفِتْنَةِ مِنَ الْفُجَّارِ وَأَبُو أَيُّوبَ سلیمان ابن یسار۔ اللہ اکبر، کہتے ہیں کہ یہ سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے، یعنی ان کے متعلق کہتے ہیں وہ ہے جو مدینے کے عبادت گزار لوگوں میں سے ہر قسم کے فتنہ، فساد اور فجور سے کنارہ کش ہے، یعنی دور۔ یہ ہے سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان کی کنیت ابو ایوب تھی، زید ابن ثابت، ابن عباس، ابو ہریرہ، حسان بن ثابت، جابر بن عبداللہ، رافع بن خدیج، سیدنا ابن عمر، ام المؤمنین عائشہ، ام سلمہ، مأمونہ، ابو رافع، حمزہ ابن عمرو، المقداد ابن اسود، ان سے جو ہے آپ نے علم حاصل کیا، سلیمان بن یسار رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ اور آپ سے عروہ ابن زبیر نے، قریب نے، ابن مالک نے، امرا نے، مسلم بن صاحب نے، ان لوگوں نے جو ہے آپ سے علم حاصل کیا۔ کن سے؟ سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور یہاں پر دیکھیں کیا کہتے ہیں سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، کہتے ہیں حسن بن محمد بن علی کہ سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ سعید ابن المسیب سے بھی زیادہ فہیم تھے، یعنی ان سے بھی زیادہ جو ہے فقہ جو ہے ان کے پاس تھی۔ کس کے پاس؟ سلیمان ابن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ اور آپ دیکھیں بہت سارے اہل علم نے ان کے متعلق یہاں تک کہا، امام ذہبی سیرۃ النبلاء میں لکھتے ہیں
کہ اگر علم حدیث کی بات کی جائے، علم حدیث کی، تو یہ علم سے بھرے ہوئے برتن تھے۔ کون؟ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو لوگ تھے، یعنی آپ سوچیں کہ ابن مالک، عمرہ بنت عبد الرحمن مسلم صاحب، ان سے انہوں نے روایتیں نقل کی ہے، تلامذہ نہیں۔ تلامذہ جو ہے ان کے آپ دیکھیں گے تو بہت سارے ہیں، امام ظہوری ہے، بکیر ہے، عمرو بن دینار ہے، سالم ہے، رابعۃ الرائے ہے۔ اب یہ جتنے بھی ابو زناد ہے، سالم بن کیسان، بہرحال فہرست لمبی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے یہی تلامذہ پھر ان کے ائمہ اربعہ کے یا ائمہ اربعہ کے اساتذہ تھے۔ امام ظہوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ مدینے کے کبار علماء میں سے تھے۔ کون؟ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو زناد کہتے ہیں کہ جب مدینے کے فقہا کے بارے میں ذکر کیا جائے، پورا مدینہ جن لوگوں کی طرف رجوع کرتا تھا اس میں سے ایک کون ہے؟ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک امام ذہبی نے ایک دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے عبداللہ ابن یزید کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم سلیمان بن یسار رحمہ اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ سعید بن مسیب جو ہے بہت بڑے امام ہیں۔ تو ہمیں خواہش ہوئی کہ ہم سعید بن مسیب کے پاس جائیں اور ان سے مسئلہ پوچھیں۔ ہم سعید بن مسیب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کی طرف رہنمائی سلیمان بن یسار رحمہ اللہ نے کی۔ تو سعید مسیب نے کہا کہ جاؤ تم سلیمان کے پاس، فَإِنَّهُ یعنی آج کے عالم میں بقی اليوم، کہ آج کے دن میں، آج کی تاریخ میں روح زمین پر ان سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے۔ سعید مسیب کہہ رہے ہیں یہ بات سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق۔ امام مالک نے کہا کہ سعید مسیب کے بعد سلیمان بن یسار ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے امام مالک کے الفاظ ہیں کہ بہت سارے مسائل میں سعید بن مسیب اور سلیمان بن یسار متفق تھے، اور سعید بن مسیب اس چیز کی جرت نہیں کرتے تھے، یا بالفاظ دیگر کبھی ایسا یعنی نہ کے برابر ہوتا کہ کئی سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ کی کسی رائے سے نامتفق ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ مقام ہے۔ اور جہاں تک حدیث کا تعلق ہے ساتھیوں، ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہے، ابو زرع رازی کہتے ہیں کہ ثقہ ہے، مأمون ہے، فاضل ہے، یعنی عابد ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ائمہ میں سے۔ اب ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کہا۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے ساتھی۔ اور ان کی جو روایتیں ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں آپ کو بہت ساری روایتیں ملیں گی۔ جو ہے جو مدینے کا جو بازار تھا، امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز نے ان کو اس کا گورنر بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، اور قتادہ کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ آیا تو پوچھا کہ جو طلاق کا مسئلہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ طلاق کا مسئلہ کافی پیچیدہ ہوتا ہے، تو طلاق کے مسائل میں اس وقت مدینے میں سب سے بڑا عالم دین کون ہے؟ تو جواب یہ ملتا تھا کہ سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ طلاق کے مسائل کے سب سے بڑے عالم دین۔ اور دونوں بھائی، کیونکہ دونوں بھائی سے ہم نے ذکر کیا، ابو زناد کہتے ہیں کہ دونوں بھائی عبادت گزار تھے۔ سلیمان بن یسار جو ہے روزہ مستقل رکھتے تھے، اور عطا بن یسار دن ایک آڑے دن، یوں سمجھے ایسے جو ہے روزہ رکھتے تھے۔ عبداللہ ابن یزید سے مروی ہے کہ میں نے سلیمان بن یسار کو دیکھا کہ اپنی مونچھیں اتنی چھوٹی کراتے کر معلوم ہوتا گویا انہیں مونڈ دیا ہے۔ ظہری سے مروی ہے کہ عبد الرحمن کو زید بن ثابت سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ سلیمان بن یسار تھے۔ محمد ابن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے اصحاب میں صرف عمر میں اختلاف نہیں دیکھا کہ سلیمان کی کنیت ابو تراب تھی، بنی حدیلہ میں رہتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کی جانب سے جو اس زمانے میں ولید بن عبد الملک کی طرف سے والی مدینہ تھے، بازار مدنیہ کے والی تھے۔ سلیمان نے زید بن ثابت و ابی واقد اللیثی و ابو ہریرہ و ابن عمر و عبید نہیں، بازار کا ولی ان کو نہیں بنایا تھا۔ عبداللہ و فرزند ابن عباس و عائشہ و سلمہ مأمون و ابن زبیر سے روایت کی، ثقہ بزرگ بلند مرتبہ فقیہ و کثیر الحدیث امام حسین کی وفات 73 سال 107 ہجری میں ہوئی محمد بن عمر کے سوا، اور انہوں نے کہا کہ سلیمان کی وفات 103 یزید بن عبد الملک کی خلافت میں ہوئی۔ تو یہ عطا بن یسار اور سلیمان بن یسار کا مختصر تذکرہ تھا ساتھیو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔